अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस नशिस्त के मेरे इंतहाई काबिल एहतराम शुरका महफ़िल दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका मशकूर हूँ कि आप अपनी दूर दराज की जगहों से ज़हमत करके आप यहाँ पे आए और रात के किस पहर आप इकट्ठे हुए हैं। ये वक़्त जैसे कि घड़ियाल हमें बता रहा है कि रात के 3 बज चुके हैं। आफरीन है आप पे कि आपको हंगामी मीटिंग का जब कहा गया तो आपने ना रात देखी ना आपने अपनी थकन देखी। आप रात के इस पहर में यहाँ पे आ गए। अभी तक हमने घंटा 1.5 घंटा बड़ी अच्छी सैर हासिल गुफ्तगू की है और बड़ी चीज़ें सामने आई, लेकिन मैं चूँकि वक़्त बहुत सा हो चुका, ज़्यादा वक़्त जो लेने का हम मुतहम्मल नहीं हो सकते। अब सिर्फ टू द पॉइंट जो बहुत मोटी मोटी बातें हैं उस पर हम गुफ्तगू को समेटेंगे। इसी तरह से इस महफ़िल में नई मीर साहब हैं, उनकी खिदमात अपने डिपार्टमेंट में बहुत सारी है। रज़ा साहब हैं, माशाल्लाह वो अनथिक दोस्त हैं जो रात दिन लगातार चलते रहते हैं, कामों में लगे रहते हैं। इधर से डॉक्टर आबिद साहब हैं, ये हमारे बड़े मोहतरम और काबिल एहतराम हमारे साथी हैं। ये हमारी अपनी बड़ी गंभीर किस्म की मसरूफियत में भी हमें ये वक़्त दिया करते हैं और हमारा साथ दिया करते हैं। मैंने कुछ लोगों की जो हमारे दोस्तों की बातें सुनी हैं, उनमें कुछ पॉइंट्स को मैंने हाथ तहरीर में लिखा है। अब वो जो बातें हैं उनको थोड़ा सा मैं एक जगह जमा करूँगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है डॉक्टर आबिद साहब का, इन्होंने ये कहा कि काश ऐसा ना हो जाए कि हमारा काम भी दूसरी तंजीमों की तरह ही नज़र आए। तो मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि ये वाकई ऐसा खटका है कि जिसका हमें भी डर है कि अगर हम उन्हीं तंजीमों की तरह जो दुकानसी तर्ज अमल से अपना काम कर रही हैं और हर शहर में ऑफिस बना के बैठ जाती हैं और फिर वो अपनी शाबाश भी लेती हैं, फिर वो डोनेशंस का अंबार भी उन्हें लेना होता है, फिर वो तंजीमें जिस तरीके से कागजी शेर बनकर कागजी कार्रवाइयाँ करती हैं, ये ना हो डॉक्टर आबिद साहब का शायद ये कहना है कि ये वही मामला हमारे साथ हो जाए। तो मेरे दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि अगर चाहते हैं कि ये उस तरह ना हो तो फिर हमें नई मीर साहब बिल्कुल रूट लेवल पे आना पड़ेगा। हमें गली गली तक अपनी आवाज़ को लेके जाना पड़ेगा। महल्ले यूसी लेवल पे हमारी यूनिट्स बनने चाहिए, हमारे मेंबर हर गली महल्ले में हों। फिर हम उनसे इम्तियाज़ पकड़ेंगे। उनसे हमारा फ़र्क तब होगा जब हम बिल्कुल बेसिक रूट लेवल पे जाके अपना काम शुरू करेंगे। तो ये चीज़ होगी जो हमें कामयाबी करेगी। दूसरा पॉइंट जो आबिद साहब ने कहा कि जी फिर क्या मैकेनिज़्म होगा, क्या सिलसिला होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटी सी नशिस्त में जिसमें रात का एक पहर गुजर चुका है, हम वो सारे मैकेनिज़्म डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन मैं अपने दोस्तों को बिल्कुल मुतमईन करना चाहता हूँ, वो ये खातिर महफूज रखें कि इंशाल्लाह हमारे जितनी भी डिस्कशनें पिछले कई सालों से रात को, कभी दोपहर, कभी दिन को होती रही हैं, उसमें हमने हर मसाइल को, हर तरह के मसले को हल करने की कुंजी दरियाफ्त कर ली है। मैं पूरे वसूख से कहता हूँ, ये लफ्ज़ बनाने की खातिर नहीं कह रहा, बल्कि मैं आपको अगले दिनों में ये साबित करूँगा कि मसाइल को हल करने की कुंजी हमारे हाथ में आ चुकी है। मसाइल के तौर पे कोई बंदा कहता है जी ये हमारा इशू है, हमारे शहर का, हमारे आम बंदे का, तो सिर्फ़ और सिर्फ अब कदम बढ़ाने की देर है। वो मसाइल चुटकी बजा के हल करेंगे इंशाल्लाह हम। ये नहीं कि हमें कुछ सोच विचार करनी पड़ेगी, किसी को रब्ता करना पड़ेगा, कोई भाई ये कैसे हो। हमने हल करने का तरीका ढूंढा है। ये है हमारा वो मैकेनिज़्म।
شروعات کرنے کی دیر ہے. اب تیسری چیز کہ جس کی بات نعیم میر صاحب نے کی کہ ہماری جدوجہد جو ہے وہ اویئرنیس کی ہونی چاہیے. تو خدا جانتا ہے کہ یہ وہ واحد میدان ہے جو بالکل ڈھکا ہوا ہے. ہمارے کسی بھی چھوٹے بڑے جو ہمارے باسی ہے پاکستان کا، اس کو اپنے حقوق کا علم ہی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس پوری جدوجہد کو جس کا ہم آغاز کرنے لگے ہیں الحمدللہ، اس کا اگر میں ٹائٹل یہ رکھوں کہ ہم نے حقوق کو جاننے کی جدوجہد کا آغاز کرنا ہے، تو یہ غلط نہ ہوگا. میرے ساتھیوں، ہم صرف اپنے حقوق کو جانیں کہ شہریوں کے حقوق کہاں کہاں ہیں اور ان حقوق کو حاصل کیسے کرنا ہے، بلیو کریں ہمارا ایک مسئلہ نہ رہے. اور گویا کہ آپ یہی سمجھیں کہ ہماری جو جنگ شروع ہونے لگی ہے وہ حقوق کو جاننے کی ہی جنگ ہے بیسیکلی. جب ہم ہر بندے کو اس کے حقوق، ہر بیوہ کو اس کے حقوق، ہر عورت اور بچے کو اس کے حقوق بتا دیں گے تو مسائل سرے سے رہیں گے ہی نہیں. اب اس کو اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو میں انشاءاللہ کسی اور نشست میں یہ سمجھاؤں گا، پریکٹیکلی ہم کر کے دکھائیں گے کہ حقوق نہ جاننے سے مسائل پیدا ہوئے. کسی تھانے کچہری میں آپ کی بات شریز نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے آپ کو پتہ ہی نہیں حقوق کیا ہے. جب آپ ایک کلرک یا ایک محرر کی حد تک کریں گے تو آپ سے رشوت لے گیا. جب آپ ڈی ایس پی یا ایس ایچ او کے سامنے جا کے پیش ہوں گے تو کوئی رشوت نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو ہو اس طریقے سے نہیں ہوگی. اب جو آخری پوائنٹ وہ ہے کہ وہ رضا صاحب نے بھی کہا، آپ نے بھی کہا، وہ یہ ہے کہ ہم اگر یہی دوست جو 5 6 7 8 بیٹھے ہیں، اگر ہم آج یہی ٹھان لیں کہ یار ہم کٹ مریں گے، ہماری جانیں چلی جائیں، لیکن ہم نے اپنا فرض نہیں چھوڑنا. اور فرض کیا ہے؟ فرض یہ ہے کہ ہم نے اب ہر شہری کو اس کے حقوق بتانے ہیں اور ان کے مسائل کو چھوٹے لیول پہ اور بڑے لیول پہ، چھوٹے میدان میں اور نظریاتی میدان میں ان کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور یہ ہماری ذات جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پہ بھیجی ہے اس کا ایک فرض سمجھ لیا جائے کہ ہماری زندگی کا یہ فرض ہے. ہمیں فائدہ ہو یا نقصان ہو اس سے ہمیں غرض نہیں، بھائی ہمارا یہ فرض ٹھہر گیا ہے، ہم نے کسی کا مسئلہ نہیں دے سکنا، اس کو حل کرنا ہے. ہم نے وہ رضاکار بننا ہے جو محلے میں ہر بندے کے مسائل کو حل کرنے کا لمبردار بنے گا، جس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی، جس کی 20 آنکھیں ارد گرد پہ نظر رکھیں گی کو مسائل جنم کیسے لے رہا ہے اور کون اس کا موجب بن رہا ہے. اور وہ بندہ وہ ہوگا جو باقاعدہ اس جو فیکٹر ہے جس سے وہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے اس کا جا کے وہ گریبان پکڑے گا، جرأت کے ساتھ اس کا اظہار کرے گا، لوگوں کو اکٹھا کرے گا. اور جب لوگوں کو اکٹھا کرے گا تو آخر میں جو بات میں آج کی گفتگو میں کہنا چاہتا ہوں وہ جس کی طرف میرا اشارہ ہونے لگا ہے، اور اس کے بعد ہمیں پھر وہ کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کیا ہے کہ وہ ایک ایسے چھوٹے اور بڑے پریشر گروپ کو ترتیب دے گا جس کی گنجائش پاکستان میں تھی. تو میرے دوستو، یہ پریشر گروپ کا لفظ جو آپ نے سنا ہے یہی وہ حقیقت ہے جو ہمارے ہاں نہیں ہے، جس کی طرف ہماری جدوجہد ہونے لگی. پریشر گروپ چھوٹے لیول پہ، بڑے لیول پہ، ہر شعبے میں، ہر محکمے میں اب ہماری ضرورت بن چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ 2 لفظ پریشر گروپ یہی ہمارے سارے مسائل کا حل ہے. ہمیں ہر محلے میں پریشر گروپ چاہیے، ہمیں ہر کالج یونیورسٹی کی سطح پہ، ہر ڈپارٹمنٹ کی سطح پہ ہمیں پریشر گروپ بنانے پڑیں گے. وہ پریشر گروپ کون ہوں گے؟ وہ کن لوگوں پہ مشتمل ہوں گے کہ جو کوئی منفی سرگرمی کو برداشت نہیں کریں گے اور جو کرپشن کرنے والے بندے کو پکڑ لیں گے اور اس کو نوچ کھائیں گے، اور جو ہر چیز کی کو بے نقاب کریں گے جو کرپشن کی طرف جائے گی. اور جو لوگ جو حکومتی لوگ ہیں، جو نوکر افسر شاہی ہے، اس کو دفتروں میں جا کے
ان کو گھسیٹ کے باہر لے کے آئیں گے میدان عمل میں کہ یہ تمہاری چائے پینے کی جگہ نہیں ہے، یہ تم نوکر ہو اس عوام کے، تم نے اب ان لوگوں کی خدمت صحیح معنوں میں کرنی ہے۔ مہنگائی کبھی نہ ہوتی اگر یہ لوگ مارکیٹوں کا سروے کر رہے ہوتے، اگر یہ بازاروں کو چیک نہ کرتے، اگر یہ ڈی سی کمشنر وغیرہ جو ہے یہ اپنے وہ جو ہے سست روی کا شکار نہ ہوتے اور باہر جا کے پریکٹیکلی ایک ایک دکان پہ جاتے، ایک ایک گھر جاتے، پوچھتے کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہے، تو کہاں پہ مسئلہ رہتا؟ تو یہ میری مراد پریشر کی ہے۔ تو آپ سمجھیں کہ وہ پریشر گروپ اب تردید پانے لگا ہے، جس میں زید خان صاحب اپنی پوری فورس لے کے آ رہے ہیں، ہم اپنی پوری فورس لے کے آ رہے ہیں، اور ایک پریشر بڑے لیول پہ جس کو ہم نے نام دیا ہے کیپ، سٹیزنز ایسوسیشن آف پاکستان۔ یہ وہ پاکستان کی واحد تنظیم ہے جس کا مقصد کوئی سیاسی نہیں ہے، اس کا مقصد خالصاً غیر سیاسی ہے اور غیر سیاسی موومنٹ ہے۔ ہم نے ہر اپنے ممبر سے یہ حلف لینا ہے کہ سب سے پہلے وہ اس چیز کا حلف دیں کہ اس سیاست پہ یقین نہیں رکھتے اور سیاسی لیڈروں سے توقع نہیں رکھتے اور سمجھتے ہیں کہ سیاست کبھی ان کے مسائل حل نہیں کرے گی۔ کیوں؟ 74 سال کی زندگی پاکستان کی یہ بتاتی ہے کہ سیاستدان کبھی مسائل حل نہیں کر سکے۔ فرشتے بھی آئے ہیں تو سیاست کے میدان میں پراگندہ ہو گئے، اپنی اقتدار کو بچانے میں لگے اور ان کو عوام کی مسائل کی فکر ختم ہو گئی۔ بڑے بڑے فرشتے بھی آئے تو وہ پراگندہ ہو گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب عوام خود اٹھے گی اپنے مسائل کو حل کرنے کی، پھر مسائل حل ہوں گے، تو ورنہ یہ مسائل آپ لوگوں کو خود ہی کھا جائیں گے اور آپ کا وجود نہیں رہے گا۔ میں اس شعر پہ یہ بات ختم کروں گا کہ تمہاری بربادیوں کے چرچے ہیں آسمانوں پر، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں، اگر آپ نے فکر نہ کی۔ بہت شکریہ۔